طلاق جس طرح لفظوں سے دینے سے ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی شوہر طلاق کا اقرار کر لیتا ہے، چاہے سچا اقرار ہو چاہے جھوٹا اقرار ہو، دونوں صورتوں میں اقرار طلاق سے بھی طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیوی سے جھگڑا ہوا اور اس نے اپنے دوست کو آ کر کہا کہ یار آج تو بہت جھگڑا ہوا ہے، میں اس کو کل طلاق دے دوں گا۔ یہ دوست کو اپنے کہا، اگلے دن اس نے طلاق نہیں دی اپنی بیوی کو، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، طلاق نہیں دی۔ ایک ہفتے بعد پھر دوست سے ملاقات ہوئی اور دوست نے اس سے سوال کیا، یار تو پچھلے ہفتے آیا تھا اور تو نے کہا تھا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، تو کیا تو نے طلاق دے دی؟ اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں کہوں گا نہیں دی تو کہے گا تو ڈرپوک ہے، ڈر گیا، تو یہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں پہ جھوٹا اقرار کر لیتا ہے۔ دوست کہتا ہے کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ یہ جواب میں کہتا ہے ہاں، یا کہتا ہے ہاں دے دی۔ تو اب یہ جھوٹا اقرار کر رہا ہے، اس نے حقیقت میں طلاق نہیں دی، لیکن طلاق کا اقرار اسی وقت طلاق نافذ کر دے گا جیسے وہ کہے گا ہاں دے دی، تو یہی طلاق کے نافذ ہونے کے لیے اس کا جملہ کافی ہوگا اور ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی، کیونکہ اوپر جملے میں اس نے طلاق کا ذکر کیا، 3 طلاقوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اور اس کے جواب میں اس نے ہاں کہا، تو کم از کم ایک طلاق نافذ ہو جائے گی، چاہے لاکھ کہتا رہے کہ میں نے تو جھوٹا اقرار کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اقرار طلاق چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو، طلاق کو نافذ کر دیتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، وہ دوست بڑا خطرناک تھا، اس نے کہا کیا تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں؟ اس سوال کے جواب میں شوہر کہتا ہے ہاں دے دی، حالانکہ نہیں دی ہوتی، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اقرار طلاق کر لیا تو پھر نافذ ہو جائیں گی طلاقیں۔ اور یہاں پر تو اس نے 3 طلاقوں کا سوال کیا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں؟ اس نے کہا ہاں دے دیں، تو پہلے والے جملے میں ایک پڑ رہی تھی، یہاں پہ چونکہ سوال میں 3 طلاقیں ہیں اور اسی کو یس کر رہا ہے، انڈورس کر رہا ہے، تو 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی اور بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی، حلالہ کے بغیر اب بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی سوال اس سے نہیں کرتا، لیکن یہ عدالت میں جاتا ہے اور وہاں پر اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب چاہے ماضی میں نہ دی ہو، یہ وہاں پہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے دے دی ہے، تو بس یہ اقرار ہی طلاق کو نافذ کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کی طلاق ویلڈ مانی جائے گی۔ تو یہ بڑا خطرناک جملے ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان جب گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بڑکے مارنے کے لیے یا اپنا پاور بیوی کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے، دوستوں کو متاثر کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جھوٹ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مذاق میں بھی کوئی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے تو بھی طلاق نافذ ہو جائے گی، مذاق میں نکاح کرتا ہے تو بھی ہو جائے گا، طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ تو طلاق بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، اس میں مذاق میں بھی کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے، سیریس میں بھی جملہ علماء سے پوچھے بغیر اور 10 لوگوں سے مشورہ کیے بغیر نہیں بولنا چاہیے، اور غصے میں تو خاص طور پر اس طرح کے جملے بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بندے کو بہت شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے میرا طلاق دینا، اور دھڑا دھڑ منہ سے بکواس نکال کے 3 طلاق دے دیتا ہے، اور 2 دن کے بعد خون کے آنسو روتا ہے کہ کاش اس وقت میں اپنا منہ بند کر لیتا، کہاں میں نے یہ بکواس منہ سے نکال دی اور رشتہ حرمت مغلظہ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تو کبھی بھی غصے کے وقت طلاق نہ دیں، غصے کی طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، لیکن غصے میں دی ہوئی اکثر طلاقیں لوگوں کو بعد میں پچھتاوے میں مبتلا کرتی ہیں، اور یہ بعض اوقات زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے جو کبھی بھی ریورس نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی موت پڑ رہی ہو، جتنا بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بالکل جسٹیفائیڈ ہے میرا طلاق دینا، خدا را اسی وقت اس کمرے سے نکل جائیں اور 1 ہفتے بعد ٹھنڈے دماغ سے 10 ماہرین سے مشورہ کرنے کے بعد آپ طلاق کا فیصلہ کریں۔ 90% کیسز کے اندر جب آپ مشورہ کریں گے، دماغ ٹھنڈا کریں گے، کچھ وقت دیں گے اپنے آپ کو سوچنے کے لیے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ غصے میں جو فیصلہ میں نے کر چکا تھا، صرف جملے نہیں نکلے تھے نا، وہ دنیا کا غلیظ ترین فیصلہ تھا، اور میں آج 6 دن کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں طلاق نہیں دے رہا ہوں۔